يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نرشف لك الصلاة يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا میرے حسن بس رسول اللہ کا دل حسن رہ جائے گا نام شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے لیکن حشر تک نام و نشان فرج تن رہ جائے بس رسول اللہ کا دل حسن رہ جائے سب حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دل حسن زندہ باد زندہ باد اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ محمود درود و سلام کی حضران پیش کرنے کے بعد محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت اسیر ناموس رسالت حاجی محمد رمضان چشتی صاحب دعوت برکاتہ ملالیہ امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ زمرہ الپنڈی لائق صدوکار و صدقریب حضرت اللہ محمد علی قادری صاحب دعوت برکاتہ ملالیہ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک برائے سال ثواب منافع رسول منافع خاتم النبیین قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ اور محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت مرحوم مغفور جناب شوکت حسین صاحب
رحمت اللہ علیہ ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہے۔ مرحوم کے تمام اہل خانہ اور انجمن میلاد کمیٹی اور اہلیان ڈھوک مغلا ملا کر تمام افراد جن کی کوششوں کاوشوں سے یہ خوبصورت محفل منعقد ہے۔ قبلہ امیر المجاہدین ایک بات فرمایا کرتے تھے، تو جناب مال کا گلاس لے آئے ہو تو تانو مدینے جو بیٹھ کے دیکھ رہے کسی کا نام ہم لے نہیں سکے تو ذہن میں رہے کہ جن کی محبت میں آپ اور ہم آئے ہیں وہ آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ نبی رحمت کے غلاموں، یہ بات مقدر شوکت حسین صاحب وہ حضور کا دیوانہ بڑی تگودوں میں لگا رہا کہ یار فاروق الحسن کو کبھی بلایا جائے، لیکن آج یقینی طور پہ ایک بڑا ماحول بھی تھا کہ جب ملاقات ہوئی تو میں اس کی قبر پہ حاضری دی، وہاں پہ ان کی والدہ کی حالت دیکھی جس وقت تو وہ بیان سے باہر ہے۔ بہرحال ایک بات میں ضرور کہوں گا مرحوم کے والد صاحب سے کہ یہاں پہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں بہت سارے نوجوان اس سے بھی چھوٹی عمر میں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے کوئی ہنستے کھیلتے ہمارے سامنے چلے جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کوئی گیموں کا شوقین تھا، کہتے ہیں کوئی کرکٹ کا شوقین تھا، کوئی کسی چیز کا شوقین تھا، لیکن کیا یہ کم اعزاز ہے کہ آپ کا بیٹا کس چیز کا شوقین تھا کہ جہاں بھی جانا ہے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت؟ کیا یہ کم اعزاز ہے کہ آپ کا بیٹا اس پورے علاقے میں کہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو تحریک لبیک میں شامل کرنے والا کہ جہاں سے گزرنا کہنا لبیک 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 یا رسول اللہ؟ آپ کا بیٹا یہ کہتا ہوا دنیا سے گیا کہ آیا آیا دین آیا۔ آپ کا بیٹا حضور کے نعرے لگاتے ہوئے دنیا سے گیا، جانا سب نے ہے، لیکن اس جوان نے جاتے ہوئے یہ بتا دیا کہ جوانی ہے اسی چیز کا نام، جب زندگی ساری رسول اللہ کے نام پہ ہے تو جوانی کیا، بڑھاپا کیا، بیماری کیا، صحت کیا، ہم جس حال میں بھی ہیں ہم رسول اللہ کے غلام۔ بس اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے، کیونکہ نوجوان بڑی تعداد میں میرے سامنے موجود ہے، آپ سارے بیٹھ ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مجھے ذرا بات کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے، سامنے آ گئی یہ جگہ پڑی ہوئی ہے، لیکن سب سے خوبصورت موت یہ ہے کہ بندے کی موت پہ دنیا کہے یہ حضور کا عاشق، لوگ کہیں گے رسول اللہ کا غلام، اللہ کا قرآن پڑھے محبت سے سبحان خالق کائنات فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے، جناب اعلیٰ زندگی حسین گزار رہی ہے، طریقہ رسول اللہ والا، اور میرے آقا جواب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جناب اعلیٰ اگر تو ایسے ایمان لاؤ جس طرح جناب اعلیٰ میرے حبیب کے صحابہ ایمان لایا، تو جناب جن کے ایمان کو قرآن جناب ہمارے سامنے ماڈل قرار دے، اور رسول اللہ کی زندگی کو تو قرآن نے پہلے ہی ماڈل قرار دیا ہے۔ آج ہم سب نے ذرا اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور 14 صدیاں پہلے رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کے کردار کو دیکھنا ہے، پھر جناب اعلیٰ ہمیں دیکھ کے یہ جناب اعلیٰ اندازہ لگانا ہے کہ ہم نے بحیثیت غلام، ہم نے بحیثیت نوکر رسول اللہ سے کتنی وفا کی ہے، کرنا کیا چاہیے تھا، ہم نے کیا کیا ہے۔ آئیے جس طرح جناب اعلیٰ یہ نوجوان بڑی تعداد میں میرے سامنے حضور کے غلام بیٹھے ہیں، ایسے ایک وقت تھا جناب اعلیٰ جب آپ کے اور میرے کریم آقا مکہ میں دعوت دین دے رہے تھے، اور حضور نے جب دعوت دی ہے تو ہوا کیا ہے، مخالفت بڑی تعداد میں تھی۔ ایسے میں ایک نوجوان جو بڑا فیشنیبل، بڑا جناب اعلیٰ اپنے لباس کا خیال رکھنے والا، خوراک کا خیال رکھنے والا، اس کی ماں سے بڑے نازوں سے پالنے والی، جس کا نام جناب اعلیٰ، جس جوان کا نام
حضرت مصعب بن عمیر مجھ بولیے جناب مصعب بن عمیر میرے اور آپ کے کریم آقا کی باتیں سنتا آیا، رسول اللہ کا ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا آیا، جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو آپ کے اور میرے کریم آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تلقین کرتے ہیں۔ ہوا کیا ہے جناب اعلیٰ، نماز چھپ چھپ کے پڑھتے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر نماز چھپ چھپ کے پڑھتے ہیں، ماں بڑے نازوں سے بیٹے کو پال رہی ہے، ایک دن کہیں چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور کعبے کی چابیاں اٹھانے والا عثمان بن طلحہ، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے دیکھا، دیکھ کے شکایت لگا دی، اللہ یہ وہی ہے عثمان بن طلحہ۔ ایک دن رسول اللہ جب جانے لگے خانہ کعبہ کے اندر تو اس نے آگے ہاتھ کھڑا کر کے روک لیا، آپ نہیں جا سکتے، سارے جا سکتے۔ تو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا تھا عثمان یاد رکھنا ایک وقت آئے گا چابیاں اس کی میرے ہاتھ میں ہوگی، اس کو چاہوں گا دے دوں گا، کوئی روکنے والا نہیں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ پھر تو اس دن عرب والے بڑے ذلیل ہو جائیں گے، پھر تو مکے والے سارے برباد ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، اس دن ذلیل نہیں ہوں گے بلکہ عزت والے ہو جائیں گے۔ زندہ باد، یہ تو ہے نا بابا جی کی کرامت، ان نوجوانوں کو اپنے حبیب میں محبت میں دیوانہ کرنا۔ آئیے جناب اعلیٰ، عثمان بن طلحہ اس نے جناب شکایت لگائی، وہی عثمان بن طلحہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ نے اس کو بلایا اور بلا کے فرمایا ادھر آؤ، چابیاں میرے حوالے کرو۔ یہ کانپتا ہوا چابیاں رسول اللہ کو دیتا ہے۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا یاد ہے کبھی میں نے تمہیں کچھ کہا تھا کہ چابیاں میرے ہاتھ میں آ گئی؟ کہا ہاں جی آپ نے فرمایا تھا، سچ فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا اب تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو نے مجھے کعبے میں جانے سے روکا، ہر تھر کانپ رہا ہے، کہتے ہیں جی جو آپ کا دل چاہے۔ حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا، چابیاں اس کے ہاتھ میں دے کے فرمایا لے چابیاں تیرے پاس رہے گی، تو مرے گا تو تیری نسل کے پاس رہے گا۔ اس عثمان بن طلحہ کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے چوری کر دیا۔ جب جناب اعلیٰ اس نوجوان کے گھر میں شکایت پہنچی تو ماں نے اس کو باندھ کے رکھا، ماں نے اس کو بڑا مارا، ماں نے جناب اعلیٰ بڑی اذیتیں دی، لیکن جناب اعلیٰ اس رزیل کو نہیں چھوڑا تاکہ میرے کریم آقا گیا۔ یہ دیوانہ جناب گھر سے بھاگ کے رسول اللہ کے پاس آ گیا اور کہتا ہے میں دنیا کی نعمتوں کے بغیر رہ سکتا ہوں لیکن یا رسول اللہ میں دین کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کچھ بولیے، میں دین کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب کیا ہوا کہ میرے کریم آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل یثرب نے کہا حضور مہربانی کیجئے ہماری طرف کوئی معلم بھیجیے، ہماری طرف کوئی باتیں بتانے والا بھیجیے۔ رسول اللہ نے انہیں بھیجا، حضور نے انہیں روانہ کیا، جناب اعلیٰ یہ چل پڑے، یہ جا کے 1 سال پورا اگلے سال پھر تشریف لائے ہیں، جب یہ آئے اپنے ساتھ بندوں کو کلمہ پڑھا کے بھی لائے، لیکن جب آئے آج نئے کپڑے نہیں ہیں، آج کھانا بھی اعلیٰ نہیں ہے، آج پرانا کمبل اوڑھا ہوا ہے، آج ہاتھ میں جناب خشک روٹی اٹھائی ہوئی ہے۔ رسول اللہ نے ان کی کیفیت دیکھی تو رسول اللہ نے پڑھے او مسلمانوں 14 صدیاں پہلے فیشن چھوڑ کے، قیمتی کپڑے چھوڑ کے، قیمتی روٹیاں چھوڑ کے، جس مصعب بن عمیر نے رسول اللہ کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کیا، احد نے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ آج 14 صدیاں گزر گئی ہے، 14 صدیوں کے بعد بھی جناب اعلیٰ دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ حضرت جناب مصعب بن عمیر جیسا جوان نہیں دیکھا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی اس جوانی نے قربانی کی برکت سے شوکت حسین جیسے جناب اعلیٰ نوجوان دین میں بھاگے آئے، جن کی عمر کھیل کود کی تھی، جن کی عمر جناب اعلیٰ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابھی تیری عمر کیا ہے، انہوں نے اپنی عمر سے بڑے کام کیا۔ مجھے بچے بتا رہے تھے جب آپ کا پتہ چلتا تھا، جب لبیک کے کسی جلسے کا پتہ چلنا تو کہنا جی آج چھٹی کریں گے، آج چھٹی کر کے حضور کی جناب محفل سننے کے لیے جائیں، آج جناب اعلیٰ فاروق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، آج ہم نے
جناب ان سے حضور کی باتیں سن لیا بس میں اتنا کہنا چاہوں گا جوانوں کہ جنہوں نے اپنی جوانی میں دنیا کے شوق ختم کر کے رسول اللہ کی عزت میں پہرا دیا ہے مالکوں نے اڑ کے جانے کے بعد بھی ان کی عزتوں کو بلند فرما دیا ہے یہ یاد رکھ لیجئے جوانی نے ایک نہ ایک دن تو جانا ہی جانا ہے مزیدار اس کی جوانی ہے جو رسول اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے میاں محمد وقت فرماتے ہیں مان نہ کریے روپ گھنے دا مان نہ کریے روپ گھنے دا تے وارث کون حسن دا سدا دے شاخ ہریا تے سدا نہ پھول چمن اسی بات پہ جناب اعلیٰ آپ کو لبیک دعوت دینے والی ہو اسی بات پہ جناب اعلیٰ شفقت حسین مرحوم مقبول آپ تک پیغام پہنچا کے نعرے لبیک کے لگانے والا ہم نے بڑی دیر دیکھ لی ہے وہ لوگ جو ممتاز قادری کو پھانسی چڑھانے والے ہم نے بڑی دیر ان کی حکومت دیکھ لی ہے جو ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرنے والے ہم نے بڑی دیر ان کی حکومت دیکھ لی ہے جو ریمنڈ ڈیوس کو جناب اعلیٰ رہا کرنے والے ہم نے ان کی بھی حکومت دیکھ لیا جو جناب اعلیٰ عافیہ صدیقی کو بیچنے والے ہم نے ان کی بھی حکومت دیکھ لیا جو آسیہ ملونہ کو رہا کر کے علماء اور سید زادوں کو جیل میں ڈالنے والے اب ہمیں ان کی حکومت نہیں چاہیے اب ہمیں ان کی حکومت چاہیے جو رسول اللہ کے دین کو نافذ کرے اور دنیا کو بتائے کہ اب اللہ دین نور نہیں آیا بلکہ آیا دین آیا دین آیا دونوں ہاتھ انہیں جانا آیا جو دین چاہتا ہے نا پاکستان میں دین لانا چاہتا ہے وہ ذرا ہاتھ بلند دین آیا تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت منصب نبی تاجدار ختم نبوت بس جناب اعلیٰ جنو صرف اتنا ہے ہمارا اور جناب اعلیٰ شوکت حسین جیسے کئی جوان ہزاروں لاکھوں جوان پاکستان میں جو لبیک کے ساتھ جناب اعلیٰ بلکہ اب تو کروڑوں جوان کیونکہ دنیا نے یہ تو لوگوں نے کہا ہے کہ جناب 2.25 کروڑ کسی نے کہا 2 کروڑ کسی نے کہا 2.5 کروڑ بابا جی کے جنازے میں آئے اس میں بڑی تعداد جوانوں کی ہے تو آپ کے کروڑوں جوانوں نے یہ بتا دیا ہے ہماری جوانیاں رسول اللہ پہ قربان ہماری زندگی کی ایک سانس حضور پہ قربان جس طرح حضور کی عزت پہ پہرا دیتے بابا جی دنیا پہ چلے گیا اب ہم نے اپنی جوانیاں اسی طرح قریب آقا کی ناموس اور آقا کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے گزار دیا ہے اور دنیا کو بتانا ہے ہمیں وہ نظام حکومت چاہیے کہ جب غریب کے گھر میں چولہا نہ جل رہا تھا جب غریب بھائی کے بچے رو رہے تھے حضرت فاروق اعظم گشت کرتے کرتے وہاں سے گزرے ہیں تو اندر سے رونے کی آواز آئی آپ رک جاتے ہیں دروازہ کھٹکا کے فرماتے ہیں بیوی اپنے بچوں کو چپ کرا تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں اس نے کہا یہ بھوک سے رو رہے ہیں ہم تو عمر سے حساب لیں گے بروز حشر جس کی حکومت میں ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے ذرا غور کیجیے حضرت عمر اسی وقت بیت المال میں آتے ہیں آ کے جناب آٹے کی جناب پوری اٹھا گیا کہتے ہیں جناب چلیے غلام کہتا ہے مجھے اٹھوائے نا آپ کیوں اٹھاتے ہیں فرمایا آج میرا بوجھ اٹھا لو گے قیامت میں میرا بوجھ کون اٹھائے گا اس لیے میں اپنا بوجھ خود اٹھا رہا ہوں تو تشریف لاتے ہیں دروازے پہ دستک دے کے کہتے ہیں بہن تیرے بچوں کے لیے روٹی تیرے بچوں کے لیے روٹی کا انتظام کرنے کے لیے آٹا لے کے آیا ہوا حضرت سیدنا فاروق اعظم جناب جب یہ بات کرتے ہیں بھائی صاحبہ نے دروازہ کھولا ابھی بھی آپ اگر آٹا بناؤ تو میں اتنی دیر میں آگ جلاؤں آگ جل جاتی ہے جناب
کھانا بناتی ہے ہماری صاحبہ، کھانا بن گیا بچوں کو کھانے کے لیے دیا، جب بچوں نے کھایا جو رو رہے تھے وہ پھر ہنسنے لگے کھیلنے لگے، اتنے میں آپ نے فرمایا بی بی عمر کو معاف فرما دے، میری بہن عمر کو معاف کر دیا۔ اس عورت نے کہا میرے بھائی میں عمر کو معاف تو نہیں کرنا چاہتی لیکن تو میرا بھائی اگر کہتا ہے تو میں معاف کر دیتی ہوں، میں تو بس یہ سوچ رہی ہوں رب نے حکومت دینی تھی تمہیں دے دیتا ہوں، کو دینے کی کیا ضرورت تھی، تمہیں حق بنا دیتا۔ جس نے روتی ماں کی فریاد سنی، جس نے اس کے بچوں کے رونے کو سنا، عمر کو کیوں حکومت ملی؟ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ باہر سے آواز آتی ہے امیر المومنین آئیے بڑی دیر ہو گئی ہے، آپ تھوڑی دیر آرام فرما لیجئے۔ جب امیر المومنین کا لفظ آیا عورت تھر تھر کانپنے لگی، آپ نے فرمایا معافی تو میں امیر المومنین بن کے بھی معاف کر سکتا تھا لیکن اس کے تعارف کے بغیر اس لیے کہا تاکہ عمر کو دل سے معاف کر دو۔ ہم کہتے ہیں وہ نظام لایا جائے جہاں روتے بچوں کی فریاد حکام تک پہنچے، جہاں روتی ماں کی فریاد حاکم تک پہنچے، جہاں ماں لٹ جائے، جہاں بیٹے کی روٹی کے لیے ماں عزت بیچ کے آئے، یہاں پہ کی دوائی کے لیے بیٹیاں عزت، اور ریاست کو کہے یہ ریاست مدینہ ہے، ریاست مدینہ یوں ہوتی ہے کہ میرے قریب آقا دو عالم نے فرمایا یا اللہ جو میری امت پہ آسانی کرے تو بھی آسانی کر، جو اس پہ مشقت ڈالے تو بھی اس پہ مشقت ڈال۔ آج پھر 3 روپے بجلی بڑھا کے، آج پھر 5 روپے پیٹرول بڑھا کے، ہم لوگ کہتے ہو تم بہت بڑے عاشق رسول ہو، غریب کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالنے والوں، تم کہتے ہو آمدنی سے زیادہ اساس جرم ہے تو ظالموں جو اگر آمدنی سے زائد اساس جرم ہے تو غریب کی آمدنی سے زیادہ مہنگائی بھی جرم ہے، غریب کی آمدن سے زیادہ مہنگی چیز بھی جرم ہے، لیکن اس کی بات کون کرے گا؟ اس کی بات حضور کا دین کرے گا، اس کے بارے میں لبیک والے کہتے ہیں آیا آیا دین آیا آیا آیا، ہاتھ اٹھا کے آیا آیا دین آیا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ تاجدار کہتے مولوی صاحب اسلام آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا اسلام آئے گا تو کم از کم غریب کے لیے گھر لینا آسان بنائے گا۔ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ یہاں پہ غریب بندہ پورا ایکڑ زمین کا دیتا ہے سوسائٹی والے کو، اور بعد میں اس کو 5 مرلے بھی وہاں سے ملتے، وہ کہتے ہیں جی بہت مہنگی ہوگی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آج شہروں کے اندر، آپ کے علاقے کا تو ہمیں نہیں پتا، شہروں کے اندر غریب بندے کی گنجائش نہیں ہے جو وہ گھر بنا، یہ سوچ بھی نہیں سکتا مزدور چاہے ایک گھر میں 7 بھائی اور 7 مزدوری کرنے والے وہ گھر بنانے کا نہیں سوچتا۔ یہ حضور کا دین ہے۔ کیسے؟ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر پاک کے دور میں ایک بندے نے گھوڑے رکھ لیے مدینہ شہر کے اندر، آپ کو پتہ چلا گھوڑے بہت سارے اس نے رکھے ہیں، آپ چلے گئے، کہنے لگے کہ تو یا تو اپنے گھوڑے مدینے سے باہر لے جا یا تو میں مدینہ کی منڈی سے چارہ نہیں مل سکتا، چارہ پھر اپنا لایا۔ اس نے کہا حضرت میں پیسے دیتا ہوں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ جناب میں چارہ نہیں خرید سکتا؟ فرمایا تیرے پاس تو پیسہ ہے، تو سارا چارہ خرید لے گا، جس کی 2 بکریاں 1 بھیڑ ہوگی وہ کہاں سے لائے؟ تیری وجہ سے چارہ مہنگا ہوگا، تیری وجہ سے سارا کچھ تو لے لے گا، تیرے جانور کھائیں گے تو غریب چارہ کہاں سے لائے گا؟ آج ایمانداری سے بتائیں اس طرح کے قانون اگر بن جائے، کسی کی جرت ہے جو زیادہ مہنگائی کرے؟ غریب سے کمال خریدنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ایک من سے بڑے آرام سے 8-10 کلو چینی نکل آتی ہے، اور ان کی کوئی چیز بھی فالتو نہیں جاتی ہے، اس کی جناب اس کا بورا بھی بیچتے ہیں، اس کا شیرہ، اس کی مٹی بھی بیچ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود غریب بندے کے لیے چینی بھی پہنچ سے باہر ہے، آٹا بھی پہنچ سے باہر ہے۔ یہ کون ہے جو ان کے درد کو سمجھے گا؟ ایک حضور کا دین ہی ہے جو غریب کے درد کو سمجھے گا۔
ایک رسول اللہ کا دین ہے جو سب کے درد کو سمجھ سکتا ہے. جب گھر میں بچہ رو رہا ہو تو حضور نماز بھی مختصر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بچوں کو چپ کرایا کرو، بچوں کا رونا ہمیں بے قرار کرتا ہے. آج یہاں ریاست مدینہ ہو، کہتے ہیں جناب آج بادشاہ سلامت رہے، وزیر اعظم صاحب نے دن پورا بسوطیت میں اپنے فارم ہاؤس میں گزارا، 2 کتوں کے ساتھ وقت گزار کے کتوں کو گوشت ڈالتے ہوئے گھر کے بچوں کو جو روٹی کے لیے بھی ترس رہے ہیں، کبھی ایک نظر دیکھ لیا کرو کہ وہ رسول اللہ کی امت ہے اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ذرا سوچ لو کہ بروز حشر جب انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ان کے تو کتے بھی گوشت کھاتے تھے اور ہم غریبوں کو انسان ہونے کے باوجود بھی نہ جناب ایک فیڈر دودھ ملا ہے، نہ عزت کی روٹی ملی ہے، بتائیے کیا حکمران کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ ہم تو جس کریم آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کریم آقا کے گھر میں کئی دن سے کھانا بنا نہیں تھا. آئیے میں ایک نقشہ کھینچتا ہوں، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا. سبحان اللہ. آئیے جناب آؤ. آج ریاست مدینہ کی بات کرنی آسان ہے لیکن ریاست مدینہ تھی کیسی؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. ریاست مدینہ ایسی تھی کہ میرے کریم آقا کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کئی دن سے کھانا نہیں بناتا. ہاں 5-7 بکریاں تھی جن کا دودھ جناب اعلیٰ حضور کے اہل بیت کے پاس آتا تھا. جب جناب اعلیٰ آیا اب ایک بکری کا دودھ لائے، وہ سارا پی گیا، دوسری کا اس کو دیا، وہ اس کا بھی 700 بکریوں کا دودھ اس مہمان نے پی لیا. حضور کے اہل بیت خالی پیٹ جناب اعلیٰ رات گزاری. اب اتنا دودھ پینے کی وجہ سے جب رات کو اس کا پیٹ خراب ہوا، اس نے جناب اعلیٰ کپڑے میں اس کے گندے ہو گئے، بستر بھی اس نے گندا کر دیا. صبح شرمندگی کے ڈر سے چلا گیا. جب صبح جناب اعلیٰ شرمندگی کے ڈر سے دوڑ گیا، دور جا کے پتا چلا اس کی تھیلی اور سامان کچھ ادھر رہ گیا. تو اس سے پہلے وہ سوچتا ہوا آیا ابھی سوئے ہوئے ہوں گے، میں سامان اٹھا کے لاؤں. ابھی وہ آ رہا ہے، دور سے دیکھا اس کے بستر پہ حضور پانی ڈال رہے ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ. دور سے آ رہا ہے، حضور نے دیکھا کہیں قریب آ کے شرمندہ نہ ہو، جلدی سے اس کا سامان اٹھا کے اس کی طرف چل پڑے. یار تمہارا سامان رہ گیا تھا، یہ اپنا سامان تو لیتے جاؤ. جب میرے آقا کا یہ کرم دیکھا اسی وقت کلمہ میں گر پڑا، کلمہ میں گر کے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ گیا. میں کہنا چاہتا ہوں ہم اس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جس ریاست مدینہ میں حضرت عمر کو جناب اعلیٰ فالودہ پیش کیا گیا. حضرت فلاں جنگ سے لائے ہیں، آپ نے فرمایا کیا اتنا ہے جو پورے مدینے کو کافی ہو جائے؟ کہا اتنا تو نہیں ہے. فرمایا پھر رہنے دو، مجھے وہ چیز لا دو جو مدینے کا غریب بھی کھا سکتا. مجھے وہ چیز لا دو جو غریب کے گھر میں بھی پائی جاتی ہو. مجھے بس روٹی میں لا دو، صرف روٹی لا دو، بس اتنا ہی کافی ہے. بس اتنی سی بات ہے، ریاست مدینہ بنانی ہے. تو ریاست مدینہ پوچھو بھی صحیح بنتی کیسی ہے؟ ریاست مدینہ اسے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رات کو جناب اعلیٰ پہرا دے رہے ہو، ایک بدو کی بیوی جناب ایک دیہاتی کی بیوی کا بچہ ہونے والا ہو تو اپنی بیوی کو لے کے چلے جاتے ہیں. چل جا کے آج دائی کا کام تم نے کرنا ہے. یہ مسافر ہے، کہاں سے دائی ڈھونڈ کے لائیں گے مدینے سے؟ حضرت عمر کی بیوی جا کے جناب ایک بدو کی عورت یا بچے کے پیدائش میں مدد کرتی ہے، جناب دائی بن گیا. جناب اعلیٰ ریاست مدینہ تو یوں ہوتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم جب جناب اعلیٰ پہرا دے رہے ہیں اور رات کو سنتے ہیں گھر سے آواز آئی کہ مائی صاحبہ اپنی جوان بچی کو کہتی ہے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی کہتی ہے اماں خلیفہ نے منع کیا ہے، میں پانی نہیں ملاؤں گی. وہ کہتی ہے خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا مائی خلیفہ نہیں دیکھ رہا، خلیفے کا خدا تو دیکھ رہا، خلیفے کا خدا تو دیکھ رہا ہے. جب یہ آواز حضرت عمر سن کے جاتے ہیں، گھر کی نشاندہی کر کے نظر اسے بلاتے ہیں. تو جناب اعلیٰ گھر غریب ہے، گھر اتنا غریب ہے کہ دودھ بیچ کے گزارا کرتے ہیں. لیکن حضرت فاروق اعظم اسی بھائی کو کہتے ہیں پاک دامن نیک کردار اور جناب اعلیٰ حضور کے دین کے ساتھ محبت کرنے والے اگر جناب خاتون ڈھونڈ کے لیے اگر بیٹے کے لیے لائیں گے، اللہ نسل بھی دین پہ چلنے والی عطا فرما دے.
یہ ریاست مدینہ نہیں ہے کہ جناب اعلیٰ جو انٹرنیٹ پہ جناب اپنی تصویریں ویڈیو ڈال کے جو جناب اعلیٰ سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں ویڈیو بنا کے ناچ گانا کر کے کجری اور طوائف والا کام کرے وہ عزت دار بن جائے وہ جناب دنیا میں فیمس ہو جائے وہ جناب وہ باعزت ہو جائے اور جو بیٹی پردہ ہو کے گھر میں بیٹھے جس کو غیر نہ دیکھے تو کہا جائے یہ جی پرانے خیال کیا یہ جی پیٹو ہے یہ جی دیہات دیا پردے لگ جائیں گے جب پردے والی پروز حشر سیدہ خاتون جنت کی غلامی میں جا رہی ہوگی اور بے پردہ کو دھکے مار کے پاسے کر دیا جائے گا ایک طرف کر دیا جائے گا رد پتے جائیں گے عزت اسی کو ملے گی جو دین کو عزت دینے والا ہوگا عزت اسی کو ملے گی جو دین کو اہمیت دینے والا ہوگا بس اتنی سی بات ہے تحریک لبیک آپ سے اسی بات کی التجا کرتی ہے آئیے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور بتا دیجئے کہ بس بڑی ہو گئی ہو اب آیا آیا دین آیا آیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت یہ ریاست مدینہ ہوتی ہے جہاں رعایا کو تکلیف ہو تو خلیفہ کو پتہ بھی چلے بندے تو بندے رہے جہاں عمر یہ فرمائے کہ دریا کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو میں اس کا بھی ذمہ دار مولا علی پاک فرماتے ہیں اس حکومت کے اندر کسی مقتول کا قاتل نہ ملے تو اس کا قاتل حکمران ہے تو آج مچ میں اگر قتل ہوتا ہے 11 بندوں کا وہ لاشیں رکھ کے 6 دن بیٹھے رہتے ہیں کہ تو ماؤ آ کے دیکھ تو لو کہ کس طرح مارا ہے ان کو یہ کہتا نہیں پہلے دفناؤ میں پھر آؤں اور اپنی ذمہ پوری کرتا ہے میں کہتا ہوں بچ کے لوگ بھی چلے گئے وہ بچہ اسامہ ستی بھی چلا گیا اور ایسے کئی بچے چلے گئے آج تم لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے نا تو یہ یاد رکھنا جو کر رہے ہو تم حضور کی امت کے ساتھ ایک وقت آنے والا ہے کہ تم لوگوں کو اس کا جواب دینا ادھر بھی دینا اور آگے بھی دینا ہم آپ لوگوں کو صرف یہ دعوت دینے کے لیے آئے ہیں اس نظام کو لائیے تخت پہ جہاں پہ امیر اور غریب کے لیے قانون ہے کہ مسجد کے لیے FATF کا قانون بنایا جائے کہ جو مسجد کے گلے میں بھی پیسہ ڈالے اس کا بھی پتہ کرو کون دے کے گیا ہے تو جناب بلے والوں کے لیے فارن فنڈنگ کیس کی بالکل چھان بین بند کر دی جائے کہ آپ کہاں سے لائے ہو آپ بالکل چپ کر کے بیٹھے رہو ایسے نہیں ہوتا خدا کے گھر کے سپیکر تک اتارنے کی باتیں کرو کافر کے لیے تم 14 ارب کا گردوارہ بنا دو اسلام آباد میں اسلامی نظریاتی کونسل کے روکنے کے باوجود تم 25 کروڑ مندر کے لیے دے دو اور مسجد کے لیے 2500 روپے کا بجلی کا بل بھی معاف نہ کرو اور پھر کہو کہ ہم عاشق رسول ہیں ہم جناب ریاست مدینہ والے ہیں تو کوئی کملا ہوگا دیوانہ ہوگا جو تمہاری بات پہ اعتبار کرے گا یہ حضور کے غلاموں کو اس بندے کی بات پہ ایسا اعتبار نہیں ہے اور یہ یاد رکھیے جسے کافر کی بات کافر کے ساتھ وعدہ پورا کرتے ہوئے بڑا شوق ہو کہ ہم نے وعدہ کیا تھا پورا کر دکھایا اور حضور کی امت سے جو وعدہ کیا ہے کہ فرانس کے سفیر کو باہر نکالیں گے جب اس کی باری آتی ہے تو پھر ادھر ادھر دیکھتے ہو تاجدار ختم نبوت ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے نکال ہونا چاہیے اور اس کا سفیر بھی یہاں سے نکالا جانا چاہیے کیا خیال ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں جتنے مرضی سے اختلاف ہو کسی کے اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف ہو اور اگر حکومت اختلاف کرے گی اس مسئلے میں تو یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی اہل ایمان اس کے ساتھ کھڑا ہونا دوبارہ نہیں کرے
حضور کی امت گنہگار ہو سکتی ہے، حضور کی غدار نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارے خلاف کوئی بات کر دے، آرمی چیف کے خلاف بات کر دے، ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف بات کر دے، تم منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہو کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ نواز شریف مجھے لندن جانا پڑا، میں وہاں سے تمہیں لے کے آؤں گا، میں تمہیں پوچھ لوں گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے لانے والوں کے ساتھ اتنی مخلص ہو کے تم کھڑے ہو، کہتے ہو میں تم سے پوچھ لوں گا۔ ایک بار اسی طرح منہ پہ ہاتھ پھیر کے حضور کے گستاخ اس فرانس کے صدر کو بھی کہتے تو نے میرے آقا کی توہین کی ہے، میں تم سے پوچھ لوں گا۔ ایسی بات کرتے خدا کی قسم قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہو جاتی، خدا کی قسم یہ قوم ساری باتیں بھول جاتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اپنی باری تم لوگ واقعے سے باہر ہو جاتے ہو، غیر پارلیمانی زبان بھی استعمال کرتے ہو، اور جب حضور کی عزت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر کہتے ہو اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یاد رکھو اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، لیکن جب بات حضور کی عزت کی آ جائے تو پھر اسلام جہاد کا جہاد الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک۔ حق تو یہ تھا الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد منصب نبیًا فقتلوہ منصب نبیًا منصب نبیًا۔ بات صرف اتنی ہے، جہاد کا معنی تھا، آج وہ جہاد کی بات بھی نہیں کرتے۔ جنہوں نے ساری زندگی کشمیر کے نام پہ کھایا، آج نقشے میں تم لوگوں نے کشمیر کو شامل کر لیا ہے، پر اس نقشے والے کشمیر کے اندر جو ہندو فوج بیٹھی ہوئی ہے اس کو کب نکالا؟ اس کو نکالنے کے لیے جہاد کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر یہ مولوی بات کرے تو کہتے ہیں دہشت گرد ہے، اس کو پکڑ لیجیے۔ یہ کیا بات؟ ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں آج یا کل جہاد کے لیے تو تمہیں نکلنا ہی پڑے گا۔ جب کافر نے تم پہ حملہ کرنا ہے پھر تمہیں جہاد بڑا یاد آئے گا، پھر تم ڈھونڈو گے ہمیں کہ جناب کوئی لبیک والا ملے جو اس پہ بات کرے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی بھی تمہاری بات سننے والا نہ ہو۔ کہ امیر المجاہدین ایک بات پچھلے سال فرما کے گئے کہ آج ہمارے ساتھ چل پڑو، کل کو ہمارے جیسے بھی نہیں ملیں گے۔ اور یہ آپ کا جملہ آج بھی آن دی ریکارڈ ہے کہ آج ہمارے ساتھ چل پڑو، کل ہمارے جیسے بھی نہیں ملیں گے۔ آپ بتائیے آج کوئی نظر آتا ہے ان جیسے؟ آج کوئی نظر آتا ہے ایسا بندہ؟ 104 بخار رضوی تیرا نام رہے، رضوی تیرا نام رہے، رضوی تیرا نام رہے گا۔ آج بتائیے نا یار، 104 بخار ہو، ڈاکٹر کہہ رہے ہو کہ آپ نے آرام کرنا ہے، ریسٹ کرنا ہے، اور فیض آباد سے صاحبزادہ محمد سعد حسین نذری صاحب کے ساتھ رابطہ ہو۔ ہاں بچے کیا صورتحال ہے؟ کہا قبلہ بڑا ظلم کیا انہوں نے، ساری رات شیلنگ کی ہے، 5 گھنٹے 7 گھنٹے مسلسل آپریشن کیا ہے، لیکن 1 انچ بھی آپ کے کارکن اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ تو کہا پھر اب کیا حکم ہے؟ کہا جو کارکن گزرتا ہے تو کہتا ہے بابا جی نے کب آنا ہے، جو گزرتا ہے کہتا ہے بابا جی نے کب آنا ہے، آپ کہتے ہیں چلو پھر میں آ رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نہ جائیے، تو کہتے ہیں چھوڑ یار، مرنا تو ویسے ہی ہے، کیوں نہ رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے مر جائے کہ چھوڑے دے جاؤ یا میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے، چھوڑے دے جاؤ یا میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے۔ اور سونے مسافر بوہے دا چوکیدار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے۔
آپ نے دیکھا جو حضور کی عزت پہ پہرا دیتا ہے مالک کروڑوں لوگ اس کے جنازے میں بھیج دیتا ہے، اور حکمران چاہتے تھے یہ لبیک کا نعرہ لوگوں تک نہ پہنچے، ٹی وی ریڈیو پہ پابندیاں، اخبار اور سوشل میڈیا پہ پابندیاں، رب کریم نے کروڑوں لوگ وہاں پہ بھیج کے کہا اب بتاؤ میرا دیوانہ کیا کہتا تھا، اور کروڑوں کی موجودگی میں نعرہ لگا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا لو جی اب اتنی سی بات ہے، اس طرح استاد فرمایا کرتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کو آج عافیہ صدیقی کی آوازیں دیتی ہے، نے آج نہیں آنا، آج صلاح الدین ایوبی نے نہیں آنا، آج آپ نے وہ کردار ادا کرنا۔ سیم اسی طرح اب بابا جی نے پلٹ کے نہیں آنا، اب ان کا کردار آپ نے ادا کرنا۔ لبیک لبیک الجہاد 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 لبیک 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 الجہاد 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 لبیک 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 آج دار ختم نبوت، آج آپ کی ذمہ داری ہے، جیسے مرضی حالات ہو آپ نے دین کے ساتھ کھڑے رہنا، آپ نے استقامت کے ساتھ دین کا پہرا دینا، اور دل تو سب کا کرتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، جیسے مرضی حالات پیدا ہو جائے، کاش ایک بار بابا جی پلٹ کے آ جائے۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آیا، میں نے پہلے بات پڑھا تھا، اجازت خدا دے واسطے ایک وار آ جا، اے ٹر چلے آ دیوار دل پہ لکھ کے جائیے قبلہ امیر المجاہدین اور جناب شوکت حسین صاحب پر ہو مغفور، وہ بھی جناب اعلیٰ آپ کو اور ہمیں یہ پیغام دے کے گئے، اگر تم لوگوں نے کامیابی دنیا قبر اور آخرت کی لینی ہے تو رسول اللہ کی عزت کے پہرے دار بن جاؤ، کریم آقا کی ناموس کے پہرے دار بن جاؤ، کیونکہ جڑے کہنے سے مران گے لال تیرے آج انہوں بازیوں ہاریاں جڑے جیسے سن دید دن راتی آج انہوں باریاں باریاں تے جدو باغ چ خزان وال کھلے
پنچھی اٹھ گئے بار اڈاریاں محمد بوٹیا جگ دا پیار جھوٹا کملی والے دیا سچیاں پیاریاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے سبیل ابراہیم المجاہد اور محمد شوکت حسین صاحب اللہ انہوں نے درجات ساڑھی سوچا نظر زیادہ بلند فرمائے اپنا نصیب فرمائے برکے دم تک حضور دی عزت خیر عذاب رکھے اور آج دی جتنی بھی انتظامیہ نے کوشش و کاوش کی تھی بزم سجائی مالک کی کریم انجمن ملاد پر بیٹھی اور اہلیان ڈوک مولا کر دے تمام حضور دے غلامان